سادات پہ صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، جی جی، شرعی طور پر ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے یہ، اور یہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی حل نکالنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ سادات کے اوپر تو ہم نے ایک تو زکوٰۃ کو بالکل منع کر دیا ہے کہ آپ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بالکل. اور یہ میں سنی شیعہ اختلاف سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو کہ ریالٹی ہے وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کا کیا انتظام کریں گے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ سادات ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ منع کر دی ہے، صدقات ان پر حرام ہے، تو اب ان کے لیے کیا راستہ بچا ہے؟ مثلا ایسے بہت سارے واقعات میرے پاس آئے ہیں کہ ہمدرد بھائی اب میں کیا کر لوں، میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، میں مانگ نہیں سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ میرے پاس بھیک مانگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ پیدا ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ لیکن سادات یہ کون ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان پر صدقہ حرام ہے، اس کو غور تو کریں کہ یہ کیوں کہا گیا. اس لیے کہ یہ رسول کے گھرانے کے ہیں، یہ رسول کی فیملی ہے. یعنی اگر ہم رسول کے زمانے میں ہوتے، ہم سب آج کے مسلمان ہم سرکار کے زمانے میں ہوتے، تو کیا سرکار کے بچوں کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ میں ان کو زکوٰۃ دوں گا؟ میں سرکار کے لیے یہ سوچوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے میری جان مال سب کچھ قربان ہو جائے. اور آج ہم کیا، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ یار ان کو زکوٰۃ تو ان پر نہیں بنتی ہے، چلو کچھ نیکیاں کر لو، کچھ احسان کر لو سادات کے ساتھ، کبھی کوئی تحفے تحائف ان کے لیے بھیج دو. نہیں، ان کا شریعت میں حق ہے، اور شریعت میں حق کیا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے جو آپ کا خمس ہے وہ نکال کر ان کو دیں. اب یہاں پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر امام شافعی شوافع میں خمس کا باقاعدہ ایک سلسلہ موجود ہے، وہ خمس جعفریوں میں بھی موجود ہے، جی شوافع میں ماشاءاللہ، تو وہ آج بھی جاری کرتے ہیں. مثلا خمس کیا ہے کہ آپ اپنے مثال کے طور پر 100 روپے ہے تو 100 میں سے جو آپ کا خمس ہے 20 روپے وہ سید کا حق ہے آپ کے مال میں سے. آپ اندازہ کریں. اب اس کے لیے میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ تو ہم نہیں دے رہے ہیں سادات کو، اور خمس بھی ہم سنی ہم تو نہیں دیتے ہیں، مطلب ابھی اس کو منسوخ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ شوافع کے ہاں یہ جاری ہے. تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ جو قرآن نے ان کا حق بیان کیا ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار میں آنے کے بعد زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ ایکشن لیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مالیات کا سسٹم یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج ریاست اپنے اس وطن عزیز کے اندر، چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، یہاں لاکھوں سادات آباد ہیں، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، تو ان کے لیے ہم ریاست کے اندر باقاعدہ ایک اپنے بجٹ میں سادات کا کوٹا رکھیں، یعنی جو ان کے لیے جو باقاعدہ ان پہ خرچ کیا جائے، خمس جس کو آپ کہہ لیں. یہ ہمارے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اگر جو مثال کے طور پر یہاں کی انتظامیہ ہے اگر اس جانب توجہ دے گی تو آپ یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں گے. بروز محشر پاکستان کے صدر، آرمی چیف، وزیر اعظم اور یہاں کے پارلیمان کے معزز اراکین سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر فخر کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے بچوں کے لیے یہ کیا تھا. بالکل بالکل. مفتی صاحب کا مطالبہ میں بھی کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اقبال صاحب بھی، مفتی صاحب بھی مطالبہ کریں گے. ہم یہ پورا پینل پاکستان کی ریاست سے مطالبہ کرے، پاکستان کی حکومت سے، کہ یہ معدنیات میں جو سادات کا حق بنتا ہے، شرعی طور پہ معدنیات میں ان کا حق بنتا ہے. پاکستان کے اہل سنت بہت بڑی تعداد میں مفتیان کرام ہیں جو اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، شیعہ حضرات لے کے چل رہے ہیں کہ آپ سید تو سید ہے نا، سنی شیعہ تو نہیں ہے نا، سید تو نسل ہے، سید تو خاندان ہے، سید تو نسبت ہے نبی کے ساتھ، سرکار کے ساتھ، اور اکثریت پاکستان میں ویسی اہل سنت سادات کی ہے. تو بات سید کی ہو رہی ہے، اور سید نہ صدقہ لے سکتا ہے، مفتی صاحب ایسا ہی ہے، نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. وہ سید کہاں جائے؟ نبی کے گھرانے کے ساتھ آج بھی زیادتی ہو رہی ہے. نبی کے بچوں کو 50 سال بعد کربلا میں مار دیا گیا، آج بھی ان کے ساتھ مالی استحصال ہو رہا ہے. ہمیں کوئی سسٹم بنانا پڑے گا، ہمیں کوئی نظام بنانا پڑے گا. ان کو ڈھونڈنا دینا مشکل ہے، اس کا ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے. مفتی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. جو یہ طبقہ ہے پاکستان کا، جو مالدار طبقہ ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو ہم اپنے کو دیندار کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو حکم تو یہ تھا کہ زکوٰۃ نہیں دو صدقات کو، صدقہ نہیں دو سادات کرام کو. جو اس سے نیچے کا مال ہے، کیونکہ زکوٰۃ صدقہ یہ میل کچیل ہے. سادات کرام نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، بات سید کی ہو رہی ہے، ان کو صاف ستھرا مال دو.
تو صاف ستھرے مال سے تو نہیں روکا گیا، تو دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں سادات کرام کا خیال رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے زیادہ مال دے دیا حضرت امام حسین کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہوا، یہ تو بچے تھے، ہم جاتے رہے غزوات میں، آپ نے ان کو ڈبل حصہ دیا۔ تو فرمایا کہ تمہارا نانا کیا امام حسین کے نانے کے برابر ہے، یہ سوال ہوا۔ تو اس زمانے میں بھی سادات کرام کا خیال رکھا جاتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے پاک میں۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ خاندان نبوت کا خیال رکھا ہے۔ تو ہم آج سادات کرام کا خیال رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے۔ میں تو خیر یہاں وعدہ کرتا ہوں لائف پروگرام کے اندر ہم بہت ادب کرتے ہیں، ہمارے نزدیک سادات کرام کا جو ادب ہے وہ واجب ہے۔ حکم صوفیوں کا یہ ہے کہ خود بعد میں کھاؤ، اپنے بچوں کو بعد میں کھلاؤ، سادات کو پہلے کھلاؤ۔ کئی دن گزر گئے، بچیاں سیدنیاں بھوکی تھیں، تو وہ پہلوان تھا، وہ بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ کے پہلوان سے کشتی کرنی ہے، میں پہلوان تو نہیں ہوں مگر مجھے بھوک یہاں لائی ہے، ایک ظلم کا ستایا ہوا مظلوم سید ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جنید سے، تو حضرت جنید خود بخود گر گئے اور اس سید بادشاہ کو جتوا دیا۔ رات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عالم رویا میں یعنی خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم نے جنید میرے خاندان کی عزت کی ہے، ہم تمہیں اولیاء اللہ کا سردار بنائیں گے، ولیوں کا سردار بنائیں گے۔ تو حضور کے خاندان کی خدمت کرنے سے فیض ملتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کوئی خالی نہیں رہتا، اس کی خود کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگوں نے یہ ادب کے یہ طریقے رکھے ہیں کہ آج اگر حکومت وقت یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، جو کچھ وہ لے رہی ہے ٹیکس کی صورت میں، ان صورتوں میں، تو ایک حصہ سادات کرام کا الگ رکھے، عزت اور توقیر کے ساتھ ان کو پیش کرے۔ مفتی صاحب پھر یہ مسئلہ جو ہے نا خود